امریکی صدر ٹرمپ کا آج صبح سے آبنائے ہرموز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے کوششیں شروع کرنے کا اعلان. کہا امریکہ پروجیکٹ فریڈم کا آغاز مشرق وسطی کے وقت کے مطابق آج صبح سے شروع کرے گا. میرے نمائندے ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں. ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے. ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر جا رہے ہیں. غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو ہرموز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے. امریکہ مشرق وسطی اور خاص طور پر ایران کی جانب سے یہ اقدام انسانی ہمدردی کا اظہار ہے. یہ اقدام فریقین کے درمیان خیر سگالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس انسانی ہمدردی کے عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو سخت جواب دیں گے. جو ممالک اس تنازع میں ملوث نہیں انہوں نے ہم سے مدد مانگی. ہرموز میں پھنسے بہت سے جہازوں میں کھانے پینے کے سامان سمیت انسانی ضرورت کی بہت سی چیزوں کی کمی ہو گئی ہے. امریکی افواج کا آج سے ہرموز میں نیویگیشن بحالی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان. کہا صدر ٹرمپ کا ہدایت کردہ مشن تجارتی جہازوں کی مدد کرے گا. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. امریکی صدر کے بیان پر رد عمل میں ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرموز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا. آبنائے ہرموز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی گنجائش نہیں. امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کی 14 نکاتی تجاویز کا جواب دے دیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق. کہا ایران امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے. ایران کا 14 نکاتی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے. ایرانی نکات کے تحت اس مرحلے میں جوہری مذاکرات شامل نہیں ہیں. اس سے پہلے ایرانی میڈیا نے امریکہ کو بھیجے گئے ایرانی امن منصوبے کی نئی تفصیلات سامنے رکھی تھیں جن میں ایران پر پابندیوں کے خاتمے، منجمد فنڈز کی مرحلہ وار بحالی کے مطالبے شامل تھے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملہ نہ کرنے کی ضمانت بھی مانگی گئی. بدلے میں ایران بھی حملے کرنے سے باز رہے گا. مجوزہ امن منصوبے میں ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم کرنے یا تنصیبات تباہ کرنے کی تجویز کو مسترد کیا گیا. ایران کے امن منصوبے میں عرب اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک مکالمہ شروع کرنے اور مشرق وسطی پر مشتمل مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے مستقل خاتمے کے لیے جامع تجویز پیش کی ہے. امریکہ اس معاملے سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے. ایران نے اس تجویز کے ذریعے معاملہ دوبارہ ٹرمپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایران نے پینٹاگون کو ناکہ بندی سے متعلق ڈیڈ لائن دی ہے. چین، روس اور یورپ کا واشنگٹن کے خلاف لہجہ بدل رہا ہے. امریکہ کے فیصلے کرنے کی گنجائش محدود ہو رہی ہے. پشاور زلمی HBL PSL 11 کی چیمپئن بن گئی. ٹرافی اٹھا لی. فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. زلمی حیدرآباد کنگز مین کے 130 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا. پشاور زلمی کے آسٹریلین آل راؤنڈر ایرون ہارڈی کی شاندار کارکردگی. حیدرآباد کنگز مین کے 4 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. بیٹنگ میں 55 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. پلیئر آف دا فائنل قرار. اس سے قبل حیدرآباد کنگز مین نے شاندار آغاز کیا. پاور پلے میں 2 وکٹ پر 69 رنز بنائے. پھر پوری ٹیم 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی. مڈل آرڈر بیٹرز مکمل ناکام. عثمان خان 8، عرفان نیازی 1، میکسویل 0 اور کوشال پریرا 1 رن بنا سکے. سائم ایوب 54 رنز بنا کر نمایاں رہے. پشاور زلمی نے دوسری بار پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل جیت لیا. میچ جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا. پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں پشاور زلمی نے صرف 8 گیندوں میں میچ کا نقشہ بدل دیا. 6.3 اوورز میں عثمان خان کی تیسری وکٹ گری. اگلی 7 گیندوں میں عرفان خان نیازی، میکسویل 0 اور کوشال پریرا 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. 2 کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے. پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے فاسٹ بولرز نے پورے ٹورنامنٹ میں بہترین بولنگ کی. فائنل میں پشاور زلمی کے فاسٹ بولر بازی لے گئے. حیدرآباد کنگز مین کے 7 کھلاڑیوں کو زلمی کے فاسٹ بولرز نے آؤٹ کیا. ایرون ہارڈی 4، ناہید رانا نے 2 اور محمد باسط نے 1 وکٹ حاصل کی.
پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ٹرافی وصول کی. کہا میچ ٹو میچ پلان کیا جس کی وجہ سے کامیابیاں ملتی رہیں. پشاور زلمی کے کھلاڑیوں اور ان کے شائقین کے لیے زبردست لمحہ ہے. حیدرآباد کنگز مین کے کپتان مارنس ربوشن نے کہا کہ فائنل میں ہم نے رنز کم کیے. اوور آل ہماری ٹیم کی کارکردگی بہت اچھی رہی. ناک آؤٹ گیمز میں ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیے. بابر اعظم 588 رنز کے ساتھ بہترین بیٹر قرار. گولڈن بیٹ اور حنیف محمد کیپ دی گئی. پشاور زلمی کے فرحان یوسف بہترین فیلڈر قرار. اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان بہترین آل راؤنڈر قرار. لیگ کے بہترین بولر سفیان مقیم کو فضل محمود کیپ دی گئی. سفیان مقیم نے ایونٹ میں 22 وکٹیں حاصل کی. کوشال مینڈس بہترین وکٹ کیپر قرار. حیدرآباد کنگز مین کے حنین شاہ ایمرجنگ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ قرار. آصف یعقوب PSL 11 کے بہترین امپائر قرار. پشاور زلمی کے سفیان مقیم پلیئر آف دا ٹورنامنٹ قرار. حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم کو اسپرٹ آف دی کرکٹ ایوارڈ دیا گیا. پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل سے قبل رنگا رنگ اختتامی تقریب. ملک کے نامور گلوکاروں نے اپنی آواز اور پرفارمنس سے اسٹیڈیم میں موجود شائقین کو مسحور کر دیا. علی عظمت کا آئیکونک یاروں یہی دوستی ہو یا عارف لوہار کا جوش بھرا گانا سب مل کر گاتے رہے. لیگ کے نیشنل اینتھم کو عاطف اسلم، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز کے جوشیلے انداز اور فنکاروں کی پرفارمنس نے یادگار بنا دیا. تقریب کے آخر میں ہونے والی دلکش آتش بازی سے 4 چاند لگ گئے. HPL PSL کا فائنل قذافی اسٹیڈیم تماشائیوں سے بھر گیا. بڑی تعداد میں شائقین پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں پہنچے. چوکو چھکوں کی گونج کے ساتھ ہر وکٹ پر شور. تماشائیوں نے سما باندھ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف PSL فائنل دیکھنے قذافی اسٹیڈیم پہنچے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے استقبال کیا. وزیر اعظم نے کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے حوصلہ افزائی کی. وزیر اعظم اور چیئرمین PCB نے میچ سے پہلے فائنل کھیلنے والی ٹیمز کے کپتانوں کے ساتھ تصویر بنوائی. PSL کی چیمپئن ٹیم پشاور زلمی کی چیمپئن پرفارمنس. پورے ٹورنامنٹ میں صرف ایک میچ ہارے. کپتان بابر اعظم ٹورنامنٹ میں 588 رنز بنا کر پہلے. کوشال مینڈس 550 رنز بنا کر دوسرے نمبر پر رہے. سفیان مقیم نے سب سے زیادہ 22 وکٹیں حاصل کی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا فائنل میچ میں شائقین کرکٹ نے کمال نظم و ضبط اور زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. شائقین نے دونوں ٹیمز کو دل کھول کر داد دی اور کھیل کو بھرپور انجوائے کیا. مشکل ترین وقت تھا لیکن اللہ نے مدد کی. PSL کا انعقاد اچھے انداز میں ہوا. فائنل میں 32,600 شائقین نے میچ دیکھا. اگلے سال PSL میں نئے وینیوز کو بھی شامل کیا جائے گا. وزیر اعظم سے کراؤڈ کی اجازت لینا مشکل تھا. وزیر اعظم چاہتے تھے کہ پیٹرول کا کم سے کم استعمال ہو. بھارت کی جانب سے دریا چناب میں پانی کی آمد میں بڑی کمی. پاکستان نے بھارت سے چناب کے بہاؤ میں کمی پر وضاحت طلب کر لی. ذرائع وزارت آبی وسائل کے مطابق مرالہ کے مقام پر چناب میں پانی کی کمی سنتاز معاہدے کی شقوں سے مطابقت نہیں رکھتی. بھارت کی طرف سے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی. پاکستان انڈس واٹر کمشنر نے بھارتی ہم منصب سے تفصیلات طلب کر لیں. وابڈا کے اعداد و شمار کے مطابق 2 مئی کے مقابلے میں دریا چناب میں پانی کی آمد میں 11,900 کیوسک کمی ریکارڈ کی گئی. ہیڈ مرالہ پر دریا چناب میں 2 مئی کو پانی کی آمد 20,900 کیوسک تھی. 3 مئی کو پانی کا اخراج 1,100 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے. پنجاب کے بعض علاقوں بالائی خیبر پختونخوا گلگت بلتستان کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان. اتوار کو سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد اور شہید بنظیر آباد میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لسبیلا تربت دادو پٹیدن موئنجو دڑو حیدرآباد میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. ڈیرہ غازی خان ملتان بہاولپور 40 کراچی 38 لاہور 37 اسلام آباد کوئٹہ مظفر آباد 34 پشاور 33 اور گلگت میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
جرمن وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی اتحادی کے طور پر جرمنی اور امریکہ کا مقصد ایک ہی ہے، ایران کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ ایران کو فوری طور پر آبنائے ہرموز کو کھولنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی پیش رفت پر گفتگو کی۔ عمانی وزیر خارجہ کو جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت امریکہ کے رویے پر منحصر ہے۔ ایران اپنے مخالف کو جنگ بندی یا مذاکرات میں زیادتی نہیں کرنے دے گا۔ ایران کا مذاکرات کی تجویز کا مقصد صہیونی جارحیت کا خاتمہ ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں رضا امیر مقدم نے کہا، ایران قومی مفادات اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ کو جارحانہ رویہ ترک کر کے ایران کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا۔ موجودہ عمل میں پاکستان مرکزی ثالث ہے، اس کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ پاکستان بدستور ثالث ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایران کے قریب بلک کیریئر جہاز پر متعدد چھوٹی کشتیوں کے حملے کی اطلاع۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ جہاز ایران کے علاقے سیرک کے مغرب میں 11 ناٹیکل میل پر شمال کی طرف جا رہا تھا۔ سینکوم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران 49 جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ بحری ناکہ بندی کے مکمل نفاذ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کے بعد اوپیک ممالک کا تیل پیداوار میں یومیہ 1,88,000 بیرل پیداوار ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ۔ مارکیٹ کے استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ اوپیک کے مطابق 7 رکن ممالک سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان نے تیل پیداوار میں ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کیا۔ یہ ایڈجسٹمنٹ جون 2026 سے نافذ ہوں گی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل جنگ بندی نہ کراتے تو تیل $250 فی بیرل سے بھی بڑھ جاتا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا شکر گڑھ میں کارنر میٹنگ سے خطاب۔ تہا کوشش ہے ایران امریکہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو اور تیل دوبارہ سستا ہو۔ نارووال میں کہا کہ 5 اور 6 مئی کو نارووال میں دوسری انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے۔ انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے کانفرنسز کا آغاز کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ وہ پارٹی کے صدر ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہیں گے۔ لاہور میں شادی تقریب میں غیر رسمی گفتگو۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا 9ویں جماعت کے آج ہونے والے ریاضی کے پیپر سے متعلق بیان۔ کہا ریاضی کے پرچے کی سرپرائز مانیٹرنگ کے لیے جنوبی پنجاب میں 10 خفیہ ٹیمز بھیجی دی ہیں۔ راجن پور، رحیم یار خان، بہاول نگر اور دیگر اضلاع میں اسپیشل خفیہ اسکواڈ پہنچ چکا ہے۔ بوٹی مافیا خبردار رہے، امتحانی سینٹر سے دور رہے، طلباء کسی کی باتوں میں مت آئیں، پرچے سے دھیان مت ہٹائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی آئرش نژاد سرمایہ کار کیمرون اوریلی سے منگنی، جلد شادی متوقع۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق جمائمہ گولڈ سمتھ اور کیمرون اوریلی کے درمیان تعلق 1 سال سے زائد عرصے سے قائم تھا۔ جمائمہ اور کیمرون کی ملاقات فلمی منصوبوں کے دوران ہوئی۔ دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا گیا۔ میڈیا تنظیموں کے مطابق پورے ملک اور بالخصوص بلوچستان میں صحافت ایک کٹھن اور خطرناک پیشہ بن چکی ہے۔ صحافی عدم تحفظ، محدود وسائل اور مسلسل دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ سچ لکھنا اور خبر دینا کئی بار ذاتی سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ عالمی یوم آزادی صحافت پر ملک کی مختلف شہروں میں مظاہرے۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کی قیادت میں پریس کلب سے سپر مارکیٹ تک ریلی۔ شرکا کے آزادی صحافت کے حق میں نعرے۔ شرکا نے کہا آزادی اظہار کی آزادی پر قدغنیں ناقابل قبول ہیں۔ پشاور میں خیبر یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام پشاور پریس کلب کے باہر احتجاجی واک۔ شرکا نے آزادی صحافت اور صحافیوں کے تحفظ کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ کوئٹہ میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام پریس کلب کے باہر مظاہرہ۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی مذمت، واپس لینے کا مطالبہ۔ سکھر، خزدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ عالمی یوم صحافت پر پاکستان کی میڈیا تنظیموں کا دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور صحافیوں کی سلامتی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔
PFUJ-MNCPNE PBA اور APNSC پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں متعدد صحافیوں کے قتل، صحافیوں کو ہراساں کرنے، جھوٹے مقدمات میں گرفتاریاں اور پرتشدد واقعات سامنے آئے۔ حکومت اور ریاستی اداروں کی جانب سے میڈیا پر دباؤ میں اضافہ دیکھا گیا۔ میڈیا اداروں کو کنٹرول کرنے اور من پسند ادارتی پالیسی کے اطلاق کے لیے دباؤ ڈالنے کے حربے استعمال کیے گئے۔ حکومتی اشتہارات کو ادارتی کنٹرول کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا۔ اعلانی اور غیر اعلانی سینسرشپ کے ذریعے حق معلومات کو محدود کرنے اور اختلاف رائے رکھنے والے افراد کو آف ایئر کرنے کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ صحافی اور میڈیا ادارے شدید دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ غزہ، افغانستان، یوکرین، شام، یمن اور سوڈان میں صحافیوں کو شدید خطرات، حملوں اور جانی نقصانات کا سامنا رہا۔ روس، بھارت اور ایران میں بھی صحافیوں کو گرفتاریوں اور سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑا۔ ملازمتوں کے عدم تحفظ، تنخواہوں میں کمی اور پیشہ ورانہ مشکلات میں اضافہ ہوا۔ مشکلات کے باوجود صحافی آزادی اظہار رائے، جمہوری اقدار اور عوام کے حق معلومات کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ضلع بارکھانے میں مقامی شہری اغوا کے بعد قتل۔ DIG پولیس لورا لائی کے مطابق پولیس اور قبائلی امن فورس کی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی۔ کراچی میں آیت اللہ خامنہ علی کی چہلم کے موقع پر نشتر پارک پر جلسہ۔ رہنماؤں کا کہنا تھا امریکہ نے سوچا تھا رہبر کی شہادت کے کچھ روز بعد ہی انقلاب اسلامی ختم ہو جائے گا، دشمن کو معلوم ہی نہیں تھا رہبر معظم نے کیا تدبیر کر رکھی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے تعزیتی جلسے سے خطاب میں کہا، حق و باطل کے درمیان رہبر شہید نے واضح لکیر کھینچ دی ہے۔ اسلام کا پیغام سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی طور پر کفار کو حاوی نہیں ہونے دینا۔ ملتان میں آیت اللہ خامنہ علی کے چہلم کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین کے سینئر رہنما علامہ امین شہیدی کا کہنا تھا کہ اتحاد، وحدت، قربانی اور قومی مفادات کو یکجا کرتے ہوئے امت کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی پیش گوئی ہے۔ جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں بہت کم ہونی چاہیے۔ امریکی چینل کو انٹرویو میں اسکاٹ بیسنٹ نے کہا، ایران کو جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی کوششوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ ابنائے ہرموز سے مزید جہاز گزرتے دیکھے تو حیرانی نہیں ہوگی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود امریکہ نیٹو اتحاد میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اتحاد میں امریکہ سب سے اہم شراکت دار ہے۔ جرمنی میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کا ایران معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ادھر جرمن وزارت اقتصادیات کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آئندہ ہفتے یورپی یونین کی گاڑیوں پر 25% اضافی ٹیرف لگانے کے اعلان پر امریکہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ یورپی کمیشن سے بھی رابطے میں ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کی ویمنز کرکٹ ٹیمز کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہونے والے 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ اور 14ویں کا چاند اور شکیرا کی پرفارمنس، ریو ڈی جنیرو میں جادو چل گیا، 20 لاکھ کا مجمع سحر میں کھو گیا۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ لاطینی موسیقی کی ملکہ نے دلوں کو جیت لیا۔